مثلا یہی مرزائی مناظر، غالباً رضی نام ہے یا جو نام بھی ہے ان کا، یہ نیٹ پر کئی مناظرے ان کے موجود ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں سے کیے ہیں، ان میں بریلوی علماء کے ساتھ بھی ان کے مناظرے ہیں۔ انہی مناظروں میں سے ایک مناظرہ جو 26 مارچ 2025 کو اپلوڈ ہوا، ہسٹوریکل ڈیبیٹ احمدی مسلم ورسز بریلوی مفتی، اس کے اندر اس نے کئی بریلوی ایسے حوالہ جات پیش کیے اور بریلوی اکابر کے حوالہ جات پیش کیے کہ جس کے سامنے بریلوی مفتی بالکل لاجواب تھے۔ تو اس نے باقاعدہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا کہ وہ تو دفاع کرتے ان کلموں کا اور آپ انکار کرتے ہیں، تو کوئی جواب اس بریلی بھائی سے نہیں ہو سکا۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل پاکستان میں بہت شور مچا ہوا ہے اور ساجد دیوبندی جو کہ ایک دیوبندی مناظر ہیں، بریلوی علماء کو چیلنجز دے رہے ہیں۔ جواب میں بریلوی علماء لندن کے مناظرے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے تحذیر الناس پیش کی اور امتیاز عدنان لاجواب ہو چکے تھے، جو کہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ہمارا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے جواب میں ساجد خان جو کہ دیوبندی مناظر ہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ جو بریلوی ہیں وہ بھی جماعت اسلام احمدیہ کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو ایک طرف بریلوی علماء کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی ہمارا جواب نہیں دے سکتے، دیوبندی جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن بریلوی بھی جواب نہیں دے سکتے، اور اس ویڈیو میں ساجد صاحب اپنا بھی رد کر رہے ہیں اور ساتھ بریلویوں کا بھی رد کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو وہ ویڈیو سنائیں گے اور جہاں پہ ضرورت ہو ہم بعض باتیں بھی ساتھ کہہ دیں گے تاکہ عوام کے لیے آسان ہو کہ ان کو پوری ویڈیو کی سمجھ آئے۔ ابھی حال ہی میں لندن میں مسلمانوں کے ساتھ مرزائیوں، قادیانیوں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان کا ایک مناظرہ ہوا۔ یہ مناظرہ تاحال میں نے دیکھا نہیں۔ مفتی صاحب بہتر ہے آپ نہ ہی دیکھیں، آپ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد بعض متشدد بریلی علماء، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ان کو ایک دفعہ پھر اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند جو پاک و ہند بنگلہ دیش میں سب سے بڑا علمی حلقہ اور خالص سنی مکتبہ فکر ہے، ان کے خلاف گویا پروپیگنڈے کا ایک نیا موقع مل گیا۔ اصل میں تمام بریلوی ناراض ہیں لیکن بعض سکوت کرتے ہیں کیونکہ ان کو خوف یہ ہے کہ ہم ان کی ویڈیوز استعمال کریں گے، نہیں تو تمام بریلوی ناراض ہیں کہ انہوں نے تحذیر الناس کا دفاع کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں دفاع کر سکے۔ اور انہوں نے مرزائیوں کی بولی بولتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں، مرزائیوں قادیانیوں نے اپنے مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت دفاع کرنے کے لیے تحذیر الناس کو مناظرے میں پیش کیا، جو کہ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی وہ مایہ ناز کتاب ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق رسالت میں ڈوب کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے رقم فرمایا۔ اب یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں قاسم نانوتوی صاحب نے وہ کتاب ختم نبوت کے دفاع میں لکھی اور بریلوی کہتے ہیں وہ کفر ہے۔ پھر آپ بھائی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اور دیوبندیوں کی ختم نبوت ایک ہے، تو وہ اپنی ہی ختم نبوت پہ احمد رضا خان سے فتوے لگا رہے تھے، اس کا بھی ہمیں جواب دیں۔ لہٰذا مرزائیوں کو ختم نبوت کا چور دروازہ معاذ اللہ تحذیر الناس سے دیا گیا ہے۔ یہ حضرات اتنا فہم نہیں رکھتے کہ مرزائی تحذیر الناس سے پہلے قرآن کی آیتوں اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے پہلے جن کو صدیاں بیت چکی ہیں ان بزرگان دین کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ مناظر دیوبند نے تسلیم کیا کہ احمدی مسلمان تحذیر الناس سے پہلے قرآن پیش کرتے ہیں، پھر احادیث پیش کرتے ہیں، پھر دوسرے مجددین کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ ہمارے مخالفین تو یہ جھوٹا پراپیگینڈا کرتے ہیں کہ ہم نہ قرآن پیش کرتے ہیں، نہ احادیث، نہ علماء کے اقوال۔ انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ مثلا یہی
مرزائی مناظر، غالباً رضی نام ہے یا جو نام بھی ہے ان کا، یہ نیٹ پر کئی مناظرے ان کے موجود ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں سے کیے ہیں، ان میں بریلوی علماء کے ساتھ بھی ان کے مناظرے ہیں۔ انہی مناظروں میں سے ایک مناظرہ جو 26 مارچ 2025 کو اپلوڈ ہوا، ہسٹوریکل ڈیبیٹ احمدی مسلم ورسز بریلوی مفتی، اس کے اندر اس نے کئی بریلوی ایسے حوالہ جات پیش کیے اور بریلوی اکابر کے حوالہ جات پیش کیے کہ جس کے سامنے بریلوی مفتی بالکل لاجواب تھے۔ یہ تسلیم کرے کہ بریلوی مفتی کو شکست ہوئی اور وہ لاجواب تھا۔ مثلا ہم چند کلپس اس مناظرے کے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ نا الہام ہے، جو بھی ان کا دعویٰ کرے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں وہ بھی باتیں آئیں گی جہاں احمد رضا خان نے لوح محفوظ اپنے بابوں کو دی ہے، یا وہ بھی باتیں آئیں گی کہ احمد رضا خان نے عبد القادر جیلانی کو نبی بنا دیا ہے، یا وہ بھی باتیں آئیں گی کہ احمد رضا خان نے کہا ہے کہ اولیاء ہر جگہ موجود ہیں اور اولیاء سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ یہ جو شرکی عقائد آپ کی، یہ سارے ختم نبوت پہ ایک قسم کا ڈاکہ، یہ سب کچھ پیش ہوگا۔ آپ کے کلمے بھی آئیں گے، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، تو یہ تو عقیدہ ختم نبوت پر مناظرہ کرتے وقت صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی بھی پیش ہوں گے، اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ جس کے ہمارے بریلی علماء دفاع کرتے رہے، ایک زمانہ تک مناظرے کرتے رہے، کتابوں میں دفاع کرتے رہے، جیسا کہ یہ مرزائی آگے پیش بھی کرے گا، وہ بھی پیش ہوں گے۔ پیارے بھائی، آپ بھی تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے، تو ایسی بات پلیز نہ آپ کریں۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک اور دلچسپ ملاحظہ، صورتحال ملاحظہ ہو کہ اسی مناظرے کے اندر اسی آدمی نے باقاعدہ بریلی بزرگ کی کتاب کا حوالہ کہ ابن عربی کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے، وہ پیش کر کے پھر باقاعدہ فتوحات مکیہ کا حوالہ دیا۔ آپ لوگ بھی مانتے کہ ابن عربی کو لوح محفوظ کا علم تھا، یہ بھی عوام کو بتایا کریں۔ مناظر صاحب ایسے تو نہ کریں کہ ابن عربی رحمہ اللہ غیر تشریعی نبوت کو جاری مانتے ہیں، اور بریلیوں اس بات کو مانو کیونکہ یہ وہ آدمی بات کر رہا ہے جس کی لوح محفوظ پہ نظر ہے، وہ لوح محفوظ کو دیکھ کر یہ بات کر رہا ہے، اور جو سامنے بریلی عالم بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی جواب اس کا نہیں دے سکے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ دعویٰ آپ کے دلیل آپ نے دینی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ختم نبوت تو الگ بات ہے، آپ کے بابوں کے پاس تو لوح محفوظ کا علم ہے۔ ایک بات ہے قرآن کا علم ہونا، ایک بات ہے علم غیب۔ آپ کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا علم ہے، یہ الگ بات ہے۔ آپ کی جنتی زیور کی کتاب عقیدہ جو 2 ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء کو لوح محفوظ کا علم ہے۔ ان اولیاء میں کون آپ شامل کرتے ہیں؟ ابن عربی آپ شامل کرتے ہیں۔ ان کی بات حجت ہے آپ کے لیے، کیونکہ وہ لوح محفوظ سے یہ علم لا رہے ہیں، آپ کے قرآن سے لا رہے ہیں۔ میرا نہیں ہے قرآن، فتوحات مکیہ کو میں لوح محفوظ کا علم نہیں مانتا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان النبوۃ ساریہ فی کل موجود، کہ نبوت ہر چیز میں قیامت تک جاری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں فَإِنَّ النَّبُوَّةَ الَّتِي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبوت کا انقطاع ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انما ہی نبوت التشریع، یہ تشریعی نبوت ہے۔ آپ نے دعویٰ کہ مسیح موعود نے کہا میں شریعت اب آپ لایا ہوں۔ دیکھیں یہ ابن عربی رحمہ اللہ کو پیش کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور بالکل عجیب و غریب عبارت ہے۔ وہ کہتے ہیں عجیب و غریب عبارت ہے ابن عربی رحم اللہ کی، یہ بھی مانتے کہ ان کو لوح محفوظ کا علم تھا۔ ہمارے بریلی بھائی بھی اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور ہمیں بھی تعویلیں کرنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اور حقیقت ہے کہ ابن عربی کی اس عبارت کی کوئی تعویل نہیں ہو پاتی، بلکہ اس کے مقابلے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس کی تعویل ہو ہی نہیں پاتی ہم سے۔ میں ہم ابن عربی رحمہ اللہ کی وہ عبارتیں پیش کرتے ہیں کہ جن میں سراتن انہوں نے ختم نبوت کے اقرار کیا۔ تو آپ یہاں کیا کہیں گے؟ کیا ابن عربی رحمہ اللہ یہ غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے؟ اس نے بھی یہی تقسیم کی۔ اب یہاں پہ اس نے تمام مولویوں کو اڑا کے رکھتے جو جھوٹا پراپیگینڈا کرتے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام شریعت والے نبی تھے۔ خود انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ مسیح موعود علیہ السلام نے کیا، کہ ایک تشریعی نبوت ہوتی ہے اور ایک غیر تشریعی نبوت ہوتی ہے۔ حضور
تشریح نبوت کو ختم کرنے والے تھے، غیر تشریح نبوت کو ختم کرنے والے نہیں تھے، اور میں غیر تشریح نبی ہوں۔ امام نانوتھی سے پہلے ابن عربی کا حوالہ وہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں آپ کیا کہیں گے کہ ابن عربی رحمہ اللہ نے چور دروازہ پیش کیا؟ یہی مرزائی اس کو مناظرے میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کیا ابن فتوات مکیہ کو آگ لگائیں گے؟ معاذ اللہ ابن عربی سے انکار کریں گے؟ اب اس سے بھی زیادہ دلچسپ صورتحال ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے بریلی صاحبان کے ہاں دو گروہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں نبی ہو گئے تھے، پیدائشی نبی تھے یا عالم ارواح میں نبی تھے۔ اور دوسرا گروہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس سے پہلے آپ نبی نہیں تھے۔ اس گروہ کے نظریے کے بانی وہ ان کے سلطان المناظرین اشرف العلماء مولانا اشرف سیالوی ہیں، اور ماضی قریب میں اسے لے کر چلنے والے ان کے ایک اور سلطان المناظرین مولانا سعید احمد اسعد ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اگر 40 سال سے پہلے نبی مانا جائے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ یہ مولانا اشرف سیالی صاحب کی کتاب تحقیقات اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چھپی ہوئی ہے جامعہ غوثیہ مہریہ سرگودا سے، یعنی اشرف سیالوی صاحب مولانا کی اپنی مدرسے سے، اور نومبر 2010 کے ایڈیشن ہے، طبع دوم ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 393 ہے، 94 ہے۔ فرماتے کیونکہ اگر سرکار علیہ السلام کو سب سے پہلے نبوت ملی ہے تو آپ خاتم النبیین کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اگر سب سے پہلے سرکار علیہ السلام ختم نبوت سے متصف تھے تو پھر بعد میں 1,24,000 انبیاء کیسے مبعوث ہوئے؟ اگر سب سے پہلے پاک پیغمبر نبی ہیں تو 1,24,000 انبیاء کیسے بعد میں آ گئے؟ یہ تو ختم نبوت کی منافی ہے۔ جبکہ دوسرا گروہ وہ، اب آپ دیکھیں یہ اشرف سیالوی صاحب ان کی اولاد کیا کہتی ہے، اگر آپ سب سے پہلے نبی کو، آپ کو سب سے پہلے نبی مانا جائے تو پھر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کیسے آ گئے؟ اس سے تو آپ کی ختم نبوت ٹوٹ گئی، کیونکہ ختم نبوت کا معنی یہ تو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر حضور سب سے پہلے نبی ہے تو یہ نبی کیسے آ رہے؟ اسی عقیدے کو موجودہ زمانے میں مولانا سعید احمد اسد لے کر چلے کہ یہ مرزائیوں کو دروازہ دینا ہے کہ حضور کو سب سے پہلے نبی مان لیا جائے، ورنہ پھر ایک نبی مرزا قادیانی کے آنے سے اگر نبوت کا دروازہ ٹوٹ رہا ہے تو 1,24,000 انبیاء کے آنے سے نبوت کا دروازہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ اس کے مقابلے میں مولانا اشرف آصف گوندل اور ان کے ماننے والوں نے پھر مولانا سعید اسد کو باقاعدہ مناظرے کا بھی چیلنج دیا کہ نہیں، سب سے پہلے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ اسی مرزائی نے اس مناظرے میں ان بریلی حضرات کے اسی عقیدے کو پیش کیا کہ اگر حضور صلی اللہ، اور باقاعدہ اشرف گوندل صاحب، جلالی صاحب اور سعید اسد کا نام لیا اور صاف واضح کہا کہ بھئی مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں، تو ایک طرف ختم نبوت کا معنی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، دوسری طرف سب سے پہلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نبی مان کر پھر ان کے بعد 1,24,000 انبیاء بھی لا رہے، تو آپ سے تو مناظرے کی حاجت ہی نہیں ہے، آپ سے تو مناظرے پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آگے اس مرزائی نے کہا کہ جی ختم نبوت کے سب سے بڑے منکر، یا آج ہمیں کہتے ہیں کہ مرزائیوں کو چور دروازہ تم نے دیا، جبکہ خود مرزائی اس مناظرے میں اقرار کرتا ہے کہ ختم نبوت کے سب سے بڑے ڈاکو، سب سے بڑے چور وہ دیوبندی نہیں ہے بلکہ بریلی ہیں۔ پھر مزے کی بات، اس تحذیر الناس کو لے کر آج تک معاذ اللہ کسی دیوبندی نے ختم نبوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کو پڑھ کر مزید ختم نبوت پر اس کا شرح صدر ہوا۔ جبکہ یہ عقیدہ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا نبی مان لیا جائے، اس عقیدے کو اپنانے کی وجہ سے بریلی حضرات نے باقاعدہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا۔ اس مرزائی نے باقاعدہ ویڈیو پیش کی۔ اب یہ تسلیم کر گئے کہ جو بریلوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نبوت ملی ہے، وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ خود اس کے بزرگان بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ مولانا سعید احمد اسد کے ساتھ ایک بریلی عالم کھڑے ہوئے سوالات کے سیشن میں، اور مولانا سعید اسد صاحب نے پوچھا، اسے سوالات کیے اس عقیدے کے تھے، تو اس کم بخت مارے نے باقاعدہ یہ اقرار کیا کہ سب سے آخر نبی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس عقیدے کی وجہ سے، جس کے آج سربراہ اشرف آصف گوندل اس کی پارٹی بنتی ہے، اس عقیدے کی وجہ سے تو آپ کے اندر ایک گروہ باقاعدہ پیدا ہو چکا ہے جو اس بات کے اقرار کرتا ہے کہ خاتم النبیین حضور نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین معاذ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس مرزائی نے وہ سب کچھ پیش کیا اور باقاعدہ اعلان کیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو تو ختم نبوت کے موضوع پر مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم مناظرہ جیتے ہوئے۔
تو اس عقیدے کو لے کر مرزائی اپنے مناظرہ جیتنے کے دعوے کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو عقیدہ بنایا ہوا ہے. تو جس عقیدے کو لے کر مرزائی اپنا عقیدہ ثابت کر رہے ہیں اور آج کے زمانے میں اپنے عقیدے پر سب سے مضبوط دلیل پیش کر رہے ہیں، آپ نے اسی کو عقیدہ اپنایا ہوا ہے. اور اس کے نہ ماننے والوں کو، مولانا سید احمد اسد صاحب کو، اشرف سیالوی پر آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. آپ یہاں کیا کہیں گے؟ یا تو اقرار کر لے کہ ہاں مرزائی صحیح کہہ رہے ہیں، یا یہی کہیں گے نا کہ دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ دے رہے ہیں، ہماری بات کو غلط معنی پہنا رہے ہیں، غلط معنی کر رہے ہیں. تو یہی کچھ وہ تاجر الناس کے ساتھ کر رہے ہیں. عجیب بات ہے، تاجر الناس سے استدلال کرے تو امام نانوتی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی کفر کے فتوے کی زد میں آتے ہیں. تاجر الناس سے استدلال کرے تو اس کو آگ لگا دو، اور سعید اسد صاحب سے استدلال کرے، اشرف سیالوی سے استدلال کرے تو وہ سلطان المناظرین ہو جائے، اشرف آصف جلالی سے استدلال کرے تو وہ اشرف العلماء ہو جائے. ملاحظہ فرمائے اس مرزائی مناظر صاحب کی اس استدلال کو کہ آپ لوگوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے نبی ہیں. یہ تو بریلویوں میں فرقہ موجود ہے. اگر نہیں وہ اول الانبیاء، آپ فتویٰ لگائیں کہ جو کہ وہ پہلے نبی ہیں وہ کافر ہیں. جب تک آپ یہ فتویٰ نہیں دیں گے وہاں سے بات آگے نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، تو مدعی آپ ہیں. اب آپ ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حالانکہ آپ کے بزرگان شاہ ولی اللہ محدث دیلوی اور بھی ان کا نام نہیں میں لوں گا کیونکہ پھر آپ فتویٰ نہیں لگائیں گے، وہ تو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے پہلے بھی ان کا نورانی وجود میں تھا اور پھر دوسرے انبیاء تھے، کیونکہ حدیث میں کنت خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ. اور اس پہ آپ بریلیوں کے مناظر بھی ہوتے ہیں. آپ اشرف علی جلالی کے ساتھ ہیں یا سعید احمد اسد کے ساتھ ہیں، یہ آپ کو بتانا پڑے گا. مبہم بات نہیں رہتی. ٹھیک ہے، سب بھائی غور سے سنیں. یہ جو انہوں نے ابن عربی کا حوالہ پیش کیا فصوص الحکم سے، اس سے منازعہ ہی ختم ہو گیا. ان کا دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ ان کا یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ابھی انہوں نے جو حوالہ پیش کیا غلطی سے کر دیا، شاید گوگل پہ انہوں نے کاپی پیسٹ کرنا غلط حوالہ نکل آیا. فصوص الحکم کی جو انہوں نے عبارت پیش کی اس میں حضرت ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 124,000 انبیاء آئے ہیں. تو بات تو ختم ہوگی. ختم نبوت کا آپ نے دعویٰ آپ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب آپ نے کیا دعویٰ کر دیا؟ آپ نے واضح تسلیم کیا کہ آپ کا یہ عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں اور آپ سب سے پہلے نبی ہیں اور آپ کے بعد 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. تو ختم نبوت تو ختم ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں، ان کے بعد 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. حوالہ آپ نے پیش کیا، مناظر تو ختم ہو گیا. دعویٰ آپ کا تھا کوئی پیدا نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں اور آپ کے بعد 124,000 انبیاء آئے ہیں. تو یہ اصل بات ہے کہ بریلویوں کا تو ختم نبوت کا کوئی تعلق ہی نہیں. اسی وجہ سے سعید 1,24,000 124,000 میں یہاں کہنا چاہ رہا تھا. احمد اسد اور دوسروں کا اس پہ اختلاف ہوتا ہے. اب میں سعید احمد اسد کی ایک ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو بریلوی ہیں یہ شیعوں کی طرح ختم نبوت کے سب سے بڑے منکر ہیں. اور اس کی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ویڈیو جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا بیٹے ایک بات بتاؤ، سب نبیوں کے آخر میں اللہ نے کس کو منصب نبوت عطا فرمایا؟ جبال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئی. نہیں، میں جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی بات نہیں کرتا. میں یہ پوچھ رہا ہوں سب نبیوں کے آخر میں اللہ کریم نے کس کو منصب نبوت عطا فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام. اس کا مطلب ہے آخری نبی پھر عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. جبال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہلے منسوخ ہو چکی تھی. بہرحال میرا خیال یہ ہے، میری بات سنو، میرا خیال ہے میرے آقا سے یہ منصب نہ چھینو.
کہ خاتم النبیین کا منصب اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں عطا کیا۔ خاتم آخری کو نہیں کہا جاتا، خاتم مہر کو کہا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹے یہ تم مرزائیوں کی بولی بول رہے ہو یا اہل سنت کی؟ اسی طرح ایک اور مناظرہ نیٹ پر اسی مرزائی کا موجود ہے جو 9 اپریل 2025 کو اپلوڈ ہوا، اور اس کا نام احمدی مسلم ڈیبیٹس بریلوی مفتی کنڈیشن آف مریم۔ کشتی نو کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں حالت حیض میں ہوا اور پھر 10 ماہ حمل میں رہا۔ مفتی صاحب جھوٹ نہیں آپ نے بولنا، مجھے پتہ ہے ابھی ہم دونوں بریلویوں کا علاج کر رہے ہیں علمی طور پہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کدھر بھی یہ وہاں دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے حیض ہوتا ہے۔ یہ آپ کا بالکل جھوٹا اعتراض ہے کشتی نو پہ، اور جو اعتراض ہوتا بھی ہے الہام پہ جو بعض علماء کرتے ہیں، وہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ میں خون دیکھیں، اور وہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام نے خود وہاں سمجھایا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور وہ آپ لوگ لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور آپ نے بھی وہی کام کیا۔ بس کہ ہم دونوں ابھی ثابت کریں کہ بریلوی ختم نبوت کے منکر ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کریں۔ ہم ادھر انشاءاللہ فوراً آپ کو پکڑیں گے۔ جس الہام پہ اعتراض ہوتا ہے وہاں پہ واضح مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ میں گندگی پائیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہونے دے گا۔ اور جہاں تک آپ کا اعتراض ہے، یہ جو مریمی حالت پہ اعتراض ہوتا رہتا ہے، اس کا تو ہم اعتراض کا جواب بار بار دے چکے ہیں۔ ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں ملفوظات رومی کا، جو ان کے ہاں دیوبندی اور بریلویوں کے اکابر ملا مہاجر مکی تو اس کو الہامی کتاب کہتے ہیں مثنوی کو، اور انہی مولانا رومی نے اپنے ملفوظات میں ان کا قول موجود ہے کہ جسم مریم کی طرح ہے اور ہم میں سے ہر آدمی حضرت عیسیٰ کی طرح ہے علیہ السلام۔ اگر ہمیں درد پیدا ہوتا ہے تو ہمارا عیسیٰ جنم لیتا ہے، اور اگر درد نہیں ہوتا تو عیسیٰ بھی جس چھپے راستے سے آیا پھر اپنے اصل سے مل جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ کے اولیاء کہتے ہیں کہ یہ ایک حالت آتی ہے اولیاء پہ، تو آپ کس لحاظ سے اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ پھر اس نے ایک اور اس کے اندر بریلی آیا ڈیبیٹ کی اور کہا کہ تم خود ختم نبوت کے منکر، تم تو لا الہ الا رسول اللہ، لا الہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہو۔ اس بریلی بھائی نے انکار کیا کہ نہیں یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، تو اس نے باقاعدہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا کہ وہ تو دفاع کرتے ہیں ان کلموں کا اور آپ انکار کرتے ہیں، تو کوئی جواب اس بریلی بھائی سے نہیں ہو سکا۔ ملاحظہ فرمایا کہ کس الحمدللہ تسلیم کر رہے ہیں، دیوبندی مناظر کے بریلوی میرا جواب نہیں دے سکتے۔ طرح مرزائی اپنے باطل عقیدوں کے لیے مولانا مرزا خان صاحب کی کتابیں اور صوفیاء کی کتابیں اور پیر میل شاہ صاحب کی کتابیں پیش کریں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ میں آپ کو دو حوالے دکھاتا ہوں، پہلے تذکرۃ الاولیاء کا۔ اب بایزید بستامی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، یہ غور سے آپ نے سنی بات۔ ان کو پوچھا کہ عرش کی حقیقت کے متعلق کس نے آپ سے سوال کیا، فرمایا کہ عرش تو میں خود ہوں۔ پھر کرسی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کرسی بھی میں خود ہوں، اور پھر قلم کے متعلق بھی فرمایا کہ میں بھی قلم ہوں۔ پھر ان کو پوچھا کہ اللہ کے بہت مقرب ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا وہ سب میں ہوں۔ انہوں نے کہا میں محمد ہوں، ابراہیم ہوں اور موسیٰ علیہ السلام ہوں، اور کہا وہ سب میں ہوں، یعنی تمام انبیاء کا انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ اب کیا یہ روحانی طور پہ یا جسمانی طور پہ؟ واضح کہ روحانی طور پہ ہے۔ پھر حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جو کہ سب اولیاء میں افضل احمد رضا خان کے نزدیک، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ھذا وجود جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا وجود ہی رسول اللہ کا وجود ہے۔ تو یہ آپ نے بالکل غلط باتیں کی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جسمانی طور پہ کوئی ہے، بلکہ آپ کی جو تفاسیر ہیں ان میں واضح ہے۔ یہ دیکھیں تفسیر روح البیان جو کہ بریلویوں کے لیے بہت اہم تفسیر ہے، اس میں وہ واضح کہتے ہیں کہ ایک جسمانی حیض عورتوں کو ہوتا ہے اور مردوں کو روحانی حیض ہوتا ہے۔ اب کیا آپ اس کو جسمانی طور پہ لیں گے کہ آپ کے جو عالم نے کہا اس کا مطلب ہے مردوں کا؟ اصل میں یہ آپ کی کتاب سر الاسرار ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا تو نہیں آپ انکار کریں گے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے علماء نے کیا۔ اس میں کیا لکھا ہے یہ دیکھیں آپ،
اس میں لکھا ہے، اب میں نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، مجھے ایک سیکنڈ ہے، اہل اللہ اللہ تعالی کی دلہنیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اولیاء اللہ اللہ کی بیویاں ہیں۔ اب آپ بتائیں یہ جسمانی طور پہ جو بیویاں آپ نے بنائی ہوئی ہیں اللہ کی، اس کا آپ دفاع کریں آپ دفاع۔ یہ لوگ اللہ کی بیوی بھی مانتے ہیں۔ احمد رضا خان کا یہ حوالہ آپ ذرا دیکھیں کہ وہ ایک صوفی کا ذکر کر رہے ہیں جس کا نام موسیٰ سہاگ ہے، یہ آپ نے سنی ہوئی یہ بات؟ نہیں، میں نے پہلی دفعہ سنی ہے آج۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک صوفی کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کی تو ان صوفی بزرگ نے کہا ہے اللہ اکبر، میرا خاوند حی لا یموت ہے کہ کبھی مرنا، وہ مرے گا نہیں، اور یہ لوگ مجھے بیوہ کہہ دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تک کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں، یعنی ایک صوفی بزرگ تھے، چوڑیاں پہنتے تھے، سرخ لباس پہنتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ میرا خاوند ہے، وہ حی لا یموت ہے۔ اور احمد رضا خان کی اپنی اس کے بارے تشریح کہ یہ صوفی صاحب تحقیق تھے، تو ان کے نزدیک تو اللہ کی بیوی بھی ہے۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں جی، یہ تو میں نے تو فرسٹ ٹائم آج دیکھا ہے، اللہ کی قسم میں تو حیران ہو گیا یہ بات دیکھ کے۔ یہ تو بہت بڑا ایک اللہ کے اوپر بہتان، اللہ معاف کرے، یہ تو کفر ہے۔ اور میں اس پر جتنے بھی بریلوی ہیں پوری دنیا میں جو دیکھ رہے، صرف آپ کو شاعری جی کا جی کافی پتہ ہے، میں ہدایت کے بخشش کے بعض اشعار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے بس ان کی تشریح کرنی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ احمد رضا خان کیا لکھ کے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ خود ہی پڑھ لیں، میں زوم ان کرتا ہوں، آپ جی حیران جی ہوں گے کہ انہوں نے کیا یہاں پہ لکھ دیا۔ اگر اونچی آواز میں آگے دیکھیں اور خوفناک بات ہوتی ہے، وہ کہتی ہے محتاج و گدائیم و تو ذوالتاج و کریم شیئن للہ شیخ عبد القادر۔ جوید صاحب آپ بریلوی ہیں، ذرا یہاں عبد القادر سے مناظر کے دوران تھوڑی مدد مانگے کہ اے عبد القادر اس مناظر سے مجھے مدد دے کے کوئی دلیل آ جائے مجھے، جس سے میں اس کفریہ شرکیہ عبارات کا جواب دے سکوں کہ آپ کے پیر میر علی شاہ نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے کہ یہ ایک حالت گزرتی ہے حقیقت محمدیہ والی۔ آپ تو کہتی ہے جھوٹا، کس سے آپ کے مجدد پیر میر علی شاہ گولڑا شریف تو اس کا دفاع کرتے رہے ہیں، تو غلط بات۔ اب یہ ویڈیو تمام بھائیوں نے شیئر کرنی ہے تاکہ مسلمانوں کو سمجھ آ جائے کہ دلائل الحمدللہ اسلام احمدیہ کے ساتھ ہیں۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کے متعلق لنڈن مناظرے کے بعد یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ہمارا جواب نہیں دے سکتا، سوائے ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں جواب دوں گا، اور ان کا نام محمد علی مرزا ہے، جن کو ہم نے بار بار چیلنج دیا ہے کہ آپ میدان میں آئیں، لیکن وہ بھی ہمارا چیلنج قبول نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ قرآن، احادیث، صحابہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم حقیقت میں صرف جماعت اسلام احمدیہ ختم نبوت کے قائل ہیں، اور ہم حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے امام مہدی اور مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مانا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کی برکت بھی دی۔ تو اے مسلمان بھائیوں، تحقیق کریں، دعا کریں، اللہ سے پوچھیں کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام امام مہدی اور مسیح ہیں؟ انشاءاللہ اللہ آپ کو ہدایت دے گا۔